السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو شاد آباد رکھے۔ پتہ ہے صبر کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں اس پر ملنے والے اجر کا نہیں پتہ ہوتا۔ اگر ہمیں اس پر ملنے والے اجر کا پتہ چل جائے تو ہمیں اتنا مشکل نہ ہو۔ لیکن اللہ پاک نے ہمیں ایک چیز دی ہے اور وہ ہے کامل یقین، جو ہم کر کے ہر کام میں صبر کر سکتے ہیں۔ اور پتہ ہے جب ہمیں صبر کا اجر ملتا ہے تب ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس چیز کا پھل ملا ہے، لیکن اس وقت ملنے والا سکون، مطمئن دل اور ہماری خوشی ہمیں شکر کرنا سکھا دیتی ہے۔ اور کبھی کبھار ہم پر آنے والی مصیبت بھی ٹل جاتی ہے۔ کس کس کو شکل میں اجر ملنا، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تب ہم صرف صبر ہی تو کر سکتے ہیں۔ تو تم صبر کرو، کیونکہ یہی راحت ملنے کا ایک راستہ ہے۔ الجھی زندگی کو سلجھانے کا یہی ایک کنارہ ہے، اور صبر ہی تو ایک وسیلہ ہے تمہیں تمہارے رب سے ملوانے کا۔ اور یاد رکھو، سب ٹھیک ہونے میں وقت لگتا ہے، لیکن تم صبر نہیں کرتے۔ جب تم صبر کرو گے نا تو راستے خود تمہارا رب بنائے گا۔ اس نے کہا ہے نا کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب اللہ پاک ساتھ ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی اور کیا بات ہوگی۔ اور سوچو، جس نے اللہ کے فیصلوں پر سر جھکانا سیکھ لیا اور صبر کر لیا تو اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ اللہ کافی ہے۔ بس اگر چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو تم اللہ پاک کے قریب ہو جاؤ اور توکل رکھو۔ تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا۔ اور جب تمہیں خود تک لے آتا ہے تو تم تک بھی لے آتا ہے۔ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جس کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے۔ اور جب وہ معجزے کرتا ہے تو ان معجزوں کی شدت کو بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ اور ایسا کوئی کام نہیں ہے جو اللہ پاک کے لیے ناممکن ہو۔ وہ چاہے تو تمہارا دل بھی تو بدل سکتا ہے۔ کیا اس کے لیے مشکل ہے تمہارے دل کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا؟ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یقیناً وہ راضی ہے تمہاری چاہت پر۔ بس تھوڑا صبر کرو اور دعا جاری رکھو۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ تمہارا کام بس دعا، صبر اور یقین رکھنا ہے۔ ہر چیز بن مانگے مل سکتی ہے، لیکن ہدایت کبھی بن مانگے نہیں ملتی۔ اس لیے اللہ سے ہر وقت ہدایت کی دعا کیا کرو کہ اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اسی خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ اور وہ فرماتا ہے، یہ سختی بس کچھ ہی وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بڑھ کر دیتا ہوں۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب سب کچھ سن لیتا ہے۔ اور وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر قسمت کا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی دعا کا حق نہ دیتا۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ تو پھر دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جو تم نہیں کر سکتے وہ دعائیں کر سکتی ہیں، پھر بھلے ہی وہ کام تمہاری نظر میں لاکھ ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔ دعائیں کن کی طرح ہوتی ہیں جو اختتام میں معجزے بن کر تم تک واپس آتی ہیں۔ دعاؤں پہ کبھی شک نہ کرنا، کیونکہ اللہ قادر ہے نصیب بدلنے پر، ناممکن کو ممکن کر دینے پر، بند راہوں کو کھول دینے پر۔ پریشان نہ ہو،
بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، ہر لا حاصل جلد حاصل ہو جائے گا۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہوتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں معجزے ہونے ہوتے ہیں، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے۔ اور ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم رات کو اٹھ اٹھ کر جھولی پھیلاتے تھے۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیٹ کر خود کو اللہ کے سپرد کر دو، پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ ہار نہ مانو، دعا کرو، انشاءاللہ اس بار تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر بھی قادر ہوں، اور جلدی تمہاری ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی اور تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں گی اور تمہارا ہر انشاءاللہ الحمدللہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہیں، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی، ادھوری کہانی ہو یا ناممکن کام، تمہارے نصیب کا تم ہی کو ملے گا، پھر چاہے دو پہاڑوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ قبولیت کا منظر قریب ہے، تم شکر کی تیاری کرو۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے دیکھو گے۔ انشاءاللہ تم مایوس ہو کر بیٹھے ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ پاک کی ذات تمہارے لیے خوشیوں کا انتظام کر بیٹھی ہے۔ اللہ ہم سب کو وہ عطا کر دے جس کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، آمین۔ اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے، آپ کی خوشیاں آپ کی منتظر ہیں، انشاءاللہ۔